گرفتاری کے دوران مجسٹریٹ کے روبرو بھی اقبالی بیان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسا اعتراف جرم زیر دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری خواہ مجسٹریٹ کے روبرو ہی کیوں نہ ریکارڈ کیا گیا ہو، لیکن اگر ملزم کو گرفتار کر کے اور ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا ہو تو ایسا اعتراف بے معنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہریار چودھری ایڈوکیٹ۔ موجودہ مقدمہ میں یہ تسلیم شدہ ہے کہ ملزم پولیس کی تحویل میں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نے ایڈمنسٹریٹو جج اینٹی ٹیررزم کورٹ کے سامنے کوئی اعتراف کیا؟ اس کا ثبوت جج کے آرڈر سے نہیں ملتا اور نہ ہی جج نے از خود اس بات کو کنفرم کیا ہے۔ یہ بھی تسلیم شدہ ہے کہ اعتراف جرم کے دوران ملزم پولیس کی حراست اور ہتھکڑی میں تھا۔ استغاثہ نے مزید 2 ملزمان کے جوڈیشل اعتراف جرم پر انحصار کیا جو کہ زیر دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری ریکارڈ کیا گیا۔ تسلیم شدہ ہے کہ ملزمان کے کیے گئے اعتراف سے منحرف ہو گئے۔ اب یہ فاضل عدالت کو دیکھنا ہے کہ کیا منحرف شدہ اعترافی بیانات رضاکارانہ تھے، بلا خوف و لالچ تھے، ملزمان سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا گیا تھا، یا کسی دھمکی کے زیر اثر تو بیان نہیں لیا گیا، یا پھر اعتراف کا مقصد واقعی سچائی کو سامنے لانا تھا۔ استغاثہ نے اپنے کیس کے مطابق تسلیم کیا کہ ملزمان کے بیان زیر دفعہ 164 ضابطہ فوجداری جب ریکارڈ کیے گئے تو اس وقت ایک ملزم 17 یا 18 دن سے پولیس کی حراست میں تھا، جبکہ دوسرا ملزم 10 یا 11 روز سے پولیس کی حراست میں تھا۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ملزمان کا جوڈیشل کنفیشن متوفی کے والدین کے مطابق بالترتیب 25 ایام یا 17 ایام کی تاخیر سے ریکارڈ ہوا۔ یہ تاخیر بذات خود اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اقبالی بیان رضاکارانہ طور پر نہیں ہوا۔ اگر ملزمان کا مقصد سچ بیان کرنا تھا اور ان کے بیان رضاکارانہ طور پر ریکارڈ کیے گئے تھے تو یہ بیان گرفتاری کے پہلے یا دوسرے روز ریکارڈ کیے جانے چاہیے تھے۔ اتنے لمبے عرصے تک ملزمان کو گرفتار رکھ کر اعترافی بیان کروانا اور پھر ملزمان کا منحرف ہو جانا واضح کرتا ہے کہ جوڈیشل کنفیشنز مشکوک تھے اور بالکل بھی رضاکارانہ نہیں تھے۔ پھر شریک ملزم کا مجسٹریٹ کو تشدد کی شکایت کرنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ملزمان نے اعتراف اپنے آپ کو تشدد سے بچانے کے لیے کیا اور اعتراف رضاکارانہ ہرگز نہیں تھے۔ دونوں ملزمان کے اعترافی بیانات کے بغور مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ملزمان کے دماغ سے پولیس کے خوف کو ریموو نہیں کیا گیا اور ان کے اعتراف دھمکی، وعدے، ترغیب اور بیرونی خطرے کے اثر سے آزاد نہیں تھے۔ استغاثہ کا کیس شکوک و شبہات سے بھرا ہوا تھا اور ملزمان کو قصوروار ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ دوران ٹرائل شہادت فیکچول ڈیفیکٹس اور قانونی نقائص سے بھری ہوئی تھی۔ ہائی کورٹ نے درست طور پر شریک ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے تمام الزامات سے بری قرار دیا، جبکہ مرکزی ملزم کو بھی درست طور پر شک کا فائدہ دے کر اس کی سزائے موت ختم کی۔ البتہ ہائی کورٹ نے مرکزی ملزم کو زیر دفعہ 362 تعزیرات پاکستان 7 سال کی سزا دینے کے فیصلے میں غلطی کی، چونکہ استغاثہ کا گواہ جو کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کی شہادت شکوک سے بھری ہوئی تھی جو قابل بھروسہ نہیں تھی۔
اس لیے ملزم کو زیر دفعہ 362 تعزیرات پاکستان درست نہیں تھی۔ اس طرح فاضل عدالت نے شریک ملزمان کی بریت کی حد تک ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور مرکزی ملزم کو زیر دفعہ 362 تعزیرات پاکستان دی گئی سزا ختم کر دی اور اسے بھی تمام الزامات سے بری کر دیا، نیز بریت کے خلاف سرکار کی اپیلیں خارج کر دیں۔ تو آنریبل سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ میں یہ اصول بڑے واضح طور پر طے کیا گیا ہے کہ گرفتاری کے دوران اگر ملزم کا مجسٹریٹ کے روبرو بھی اقبال جرم ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور دوسری چیز جو حالات مقدمہ سے پولیس کی ناقص کارکردگی کے حوالے سے ہے، وہ کھل کر سامنے آئی کہ اگر گرفتار ملزمان گناہگار نہیں تھے تو پولیس نے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے نہ صرف ملزمان بلکہ ان کے خاندان کے لوگوں پر بھی ظلم کیا، جنہوں نے کم و بیش 20 سال کے عرصہ میں سفر کیا۔ پولیس نے دوسرا ظلم مقتول اور اس کے پسماندگان سے کیا کہ وہ پولیس کی نااہلی کے باعث انصاف سے محروم رہے اور اصل ملزمان اور قاتل آسانی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، جس سے جرائم پیشہ افراد کو جرم کرنے کا مزید حوصلہ ملا۔ بائی دا وے، یہ کوئی پہلا مقدمہ نہیں جس میں اصل ملزم چالان نہیں ہوئے، جس وجہ سے مقتول فیملی انصاف سے محروم رہی، بلکہ ایسے مقدمات کی ریشو 90% سے زیادہ ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ متعلقہ افسران بشمول تفتیشی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ اپنے دوست جن کا تعلق لیگل فرٹرنیٹی سے ہے یا ادروائز کسی دوسرے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا پریسائز خلاصہ پیش کرو۔ اگر کوئی اس میں گنجائش رہ گئی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔